چھوڑو میرا ہاتھ وحشی انسان۔ وہ سختی سے اس کے ہاتھوں کو اپنے کھدرے ہاتھوں میں جکڑے تقریباً کھینچتے ہوئے نیچے لے کر آیا تھا۔ وہ اس کے شکنجے سے خود کو چھڑوانے کی ہر الامکان کوشش کر رہی تھی مگر بے سود۔ اس کی گرفت ہر درجہ مضبوط تھی۔ وہ اسے کھینچ کر لاؤنج میں لے آیا تھا جہاں چھوٹی مما بیٹھی تھی۔ ان سے فاصلے پر طارق صاحب مختلف اردو انگریزی کے اخبار پھیلائے بیٹھے تھے۔ ابھی دفتر جانے میں وقت تھا جب عجیب سے شور و غل سے دونوں نے چونک کر سیڑھیوں کی طرف دیکھنے لگے تھے جہاں سے بیگم شور اٹھ رہا تھا۔ ہادی عروج کو تقریباً کھینچتے ہوئے نیچے لے کر آیا تھا اور اسے چھوٹی مما کے پیروں میں لا پٹکا تھا۔ کچھ ثانیے کو تو وہ سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ سامنے سفید پاؤں جو سیاہ جوتوں میں قید تھے کس کے تھے۔ اسے ایک لمحے ان سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ ایک آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر اس کے گالوں کو چھوتا ہوا ان سفید پاؤں پر جا گرا تھا۔ وہ سفید پاؤں والی تڑپ کر رہ گئی تھی۔ اس نے سرخ آنکھیں اٹھا کر سامنے بیٹھی عورت کو نفرت سے دیکھا تھا۔ وہ پہلے بھی اسے شدید نفرت کرتی تھی مگر اب یہ نفرت اپنی آخری حد پر تھی۔ یہ کیا بےہودگی ہے برخودار؟ طارق صاحب کی آواز میں ناگواری شامل تھی۔ انہیں بالکل اچھا نہیں لگا تھا اس کو یوں اپنی بیوی کو کھینچتے ہوئے لا کر چھوٹی مما کے قدموں میں پھینک دینا۔ اسے چھوٹی مما سے معافی مانگنی ہوگی ورنہ میں اسے ابھی کے ابھی اس گھر سے باہر پھینک دوں گا۔ اس کے انداز میں، اس کے لب و لہجے میں ہزاروں سانپ پھنکا رہے تھے۔ اے سی کی کھنکی کے باوجود یوں لگنے لگا تھا جیسے کمرے میں دوزخ کی سی گرمی ہو۔ عروج نے سر اٹھا کر چھوٹی مما کو دیکھا تھا۔ کیا کیا نہیں تھا اس کی نگاہوں میں، دکھ، بے بسی، شکوے، نفرت۔ انہوں نے گھبرا کر نگاہیں جھکا لی تھیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک نہیں سکی تھیں زیادہ دیر۔ میں معافی نہیں مانگوں گی، اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا تھا۔ اب وہ قدرے سنبھل گئی تھی۔ چھوٹی مما کے قدموں سے اٹھ کر قدرے دور جا کھڑی ہوئی تھی۔ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، ہر مرد کا آخری ہتھیار۔ مگر وہ جانتا تھا کہ وہ ہر دھمکی سے ماروا ہو چکی تھی۔ اس کے لیے ہر چیز بے معنی ہو چکی تھی۔ تو دو نا۔ بے تحاشا رونے کی وجہ سے اس کی آواز رود گئی تھی۔ چھوٹی مما کا دل چاہا کہ اسے اپنی آغوش میں کھینچ لیں مگر جہاں کھڑی تھی وہ وہیں کی وہیں رہ گئیں۔ طارق صاحب بھی حد المقدر کوشش کر رہے تھے مگر وہ قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ اوپر سے عروج کی ہردرمی۔ وہ دونوں ہی ہٹ کے پکے تھے۔ تمہارے پاس 5 منٹ ہیں، جو لینا ہے لے لو۔ اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی تھی۔ عروج نے ایک نظر چھوٹی مما پر ڈالی تھی۔ وہ اس کی نظروں کے مفہوم سے بجوبی آگاہ تھی۔ وہ جیسے کہہ رہی ہو کہ یہ آپ کے لیے آخری موقع ہے مگر وہ اب بھی ساکت و جامد تھی۔ انہوں نے وہ موقع بھی گنوا دیا تھا۔ مجھے تمہاری اس دولت قدرے سے کچھ نہیں چاہیے۔ میں خالی ہاتھ آئی تھی اور خالی ہاتھ ہی جانا پسند کروں گی۔ مجھے بھیک نہیں چاہیے، وہ دو ٹوک انداز میں کہہ کر باہر کی طرف بڑھی تھی۔ وہ ہر بار اس کی انا کو کاری ضرب لگا کر جاتی تھی۔ وہ بلبلا کر رہ جاتا تھا۔ عروج بیٹا، آپ کو ڈرائیور چھوڑ دے گا۔ یہ طارق صاحب تھے، اس کے لیے اس نے محض حسابت میں سر ہلایا تھا۔ اگر چھوٹی مما یا ہادی ہوتا تو بہت کرارا جواب تیار تھا۔ اس نے نکلتے ہوئے ایک نفرت بھری نظر اس ساکت و جامد عورت پر ڈالی تھی۔ جو ایک آخری امید اس نے لگائی تھی وہ بھی بجھ گئی تھی، ختم ہو گئی تھی۔ اپنی موت آپ مر گئی تھی۔ اب اسے تعمر اپنی ادھوری خواہشوں کی قبر کھودنی تھی۔ اسے اب ہر رشتے کو اس میں دفن کرنا تھا۔ جس وقت ڈرائیور نے اسے گھر کے سامنے اتارا تھا اس سمے سورج اپنے پورے جوبن پر تھا، پر یہ جس جگہ وہ رہتی تھی وہاں راتیں بولتی تھی اور دن خاموش رہتے تھے۔ دکانوں کے فاٹک کے نیچے تھے اور گھروں کے کوارٹر بند۔ اس نے قدرے ٹھہرے ہوئے انداز میں دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ دنیا ستارہ بھائی اور رشید ستار والے المعروف شیدے ٹلی کی بیٹی کو وہ عزت نہیں مل سکتی تھی چاہے وہ اپنے آپ کو بیچ کر بھی آ جائے۔ ابے نے دروازہ کھولا تھا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہتا تھا مگر وہ ہر چیز سے بے نیاز آگے بڑھتی چلی گئی تھی۔ بیرونی دروازہ ڈیوٹی میں کھلتا تھا جس کے ایک طرف بیٹھک تھی جس پر فرشی انتظام تھا، گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے، قالین بچھے تھے، جبکہ دوسری سمت مہمان خانہ تھا۔ ڈیوٹی کو پار کر کے دائیں طرف 2 کمرے تھے جبکہ بائیں طرف باورچی خانہ اور واش رومز تھے اور ساتھ ہی سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں۔ سامنے بھی 2 کمرے تھے اور ایک طرف گول برآمدہ، صحن میں گملوں کی بھرمار تھی۔ دیکھ ستارہ، کون آیا ہے؟ اپنی دھی رانی ہے شاید۔ اس نے ٹھیک سے اس کی کیفیت نہیں دیکھی تھی جو کوارٹر بند کرتے کرتے چہکا تھا۔ ستارہ بھی سامنے والے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ صحن کے عین وسط میں پڑے تخت پر جیسے ڈھیسی گئی تھی۔ اب کہ وہ دونوں چونکے تھے۔ اماں، ابا، اس نے ٹوٹے ہوئے انداز میں انہیں پکارا تھا۔ اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں ایک بار پھر سے دربدر ہو گئی اس عورت کی وجہ سے۔ وہ کیوں آ جاتی ہے ہمیشہ میرے راستے میں؟ میں جتنا بھی راستہ بدل لوں، میں جتنی بھی اس سے بچنے کی صحیح کروں، میں ہر بار برباد ہو جاتی ہوں، اکیلی رہ جاتی ہوں۔
وہ دراری حالت میں سر ادھر سے ادھر ہلا رہی تھی۔ وہ دونوں بوڑھے نفوس جو اسے دیکھ دیکھ کر جیتے تھے، یوں روتے دیکھ کر مرنے والے ہو گئے تھے۔ ستارہ نے اسے آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیا تھا۔ شیدا پاس پڑی کین کی کرسی تخت کے قریب کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ ہادی نے تجھے کچھ کہا؟ اپنے ساتھ لگائے لگائے اس نے پوچھا تھا۔ ہادی کا برتاؤ، ہر چیز پھر سے اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی تھی۔ کوئی بھی تو نہیں تھا وہاں اپنا، کسی بے عزت ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ ایک تلخ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھری تھی۔ گھر سے نکال دیا ہے؟ وہ اب بھی ستارہ کی آغوش میں تھی۔ اس کی حالت سے دونوں کے دل کٹ سے گئے تھے۔ ستارہ نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیے تھے۔ ارے خدا کی مار، ناز پیٹی نے تجھے مارا ہے؟ اس کے چہرے پر تھپڑ، بازوؤں پر نیل کے نشان تھے۔ گھسیٹنے کی وجہ سے گھٹنے پر بھی چوٹیں لگی تھیں۔ ہائے ہائے ویشی دھنیدا، کیسے نچوڑ ڈالا میری بچی کو۔ ستارہ خود بھی رونے لگی تھی۔ پھر جیسے کچھ یاد آیا تو اس نے پھر سے پوچھا۔ اس نے نہیں روکا تھا؟ قدرے رازدارانہ انداز میں پوچھا گیا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ کیا بتاتی کہ وہ دیکھتی رہی کیسے ہادی بے دردی سے اسے پیٹ رہا تھا۔ اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی، اس کا ہاتھ نہیں روکا تھا، اسے پکڑ کر اپنے سینے سے نہیں لگایا تھا۔ میری سوچ سے زیادہ ظالم نکلی وہ بدبخت، ستارہ نے اسے کوسا تھا۔ میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتا ہوں۔ شیدے سے بھی بیٹی کا دکھ دیکھا نہیں گیا تھا۔ دل اپنی بے بسی پر تڑپ سا گیا تھا۔ کیسی مفلسی، بدحالی، تنگ دستی، بے بسی سی در آئی تھی ان تین نفوس کی زندگی میں۔ عزت شاید سب سے بڑا جرم ہوتا ہے اور بیٹی کے ماں باپ کے لیے سنگین جرم۔ مگر ماں باپ اگر غریب ہوں تو پھر؟ نہیں ابا، ضرورت نہیں۔ ان زخموں پر اگر مرہم بھی لگ جائے تو دل پر لگے زخموں کا کیا کریں گے؟ ان چوٹوں نے میرے جسم سے زیادہ میرے دل کو گھاؤ دیے ہیں۔ بعض اوقات خون کے رشتے محض بودے بدصورت بن جاتے ہیں، ایسا بوجھ جسے ہم اٹھا ہی نہیں سکتے۔ اس بوری کو کندھے پر لٹکائے ہی پھرنا پڑتا ہے۔ ایک حزن، ایک کرب پوشیدہ تھا اس کے ہر ہر لہجے، ہر ہر انداز میں، بات میں۔ وہ دونوں چپ کے بیٹھے رہے تھے، ایسے چپ جیسے اندر بے پناہ شور ہو مگر باہر جامد چپ، یا پھر جیسے ہم اپنے اندر کے شور سے ہی گھبرا گئے ہوں، اسے اپنے چہرے سے حیا ہوتے دیکھ کر ڈر گئے ہوں۔ اس نے آنکھیں میچ لی تھیں۔ عروج، وہ ٹرے صحن میں بڑے تخت پر بیٹھتے ہوئے بولی تھیں۔ ٹرے میں بڑے سلیقے سے سالن کی کٹوری، پلیٹ میں رکھی روٹی اور پانی کا گلاس تھا۔ ایک چھوٹی سی کٹوری میں کھیرے کے ٹکڑے تھے اور دوسری میں اچار۔ وہ جب سے آئی تھی اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اس کے لیے گھر میں اس وقت جو بھی موجود تھا ستارہ نے لا کر حاضر کیا تھا۔ عروج اپنے کمرے سے نکل آئی تھی۔ کپڑے اب اس نے بدل لیے تھے، سادہ سا بلو اور گرین پرنٹ کا لان کا سوٹ اور ہم رنگ دوپٹہ۔ زخموں کے نشان جہاں بجا ویسے ہی تھے مگر سلیقے سے بندے بالوں کی وجہ سے اب حالت قدرے بہتر تھی۔ اس نے کوئی بھی نخرہ کیے بغیر چھوٹے چھوٹے نوالے لے کر کھانا شروع کر دیا تھا۔ اماں اٹھ کر چائے بنانے چلی گئی تھیں۔ ان کے جاتے ہی نوالا یوں ہی ہاتھ میں پکڑے وہ بے دھیانی میں کہیں کھو سی گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے 2 اسٹاپ پیچھے اتر کر وہاں سے پیدل چل کر آئی ہوں، مبادا کسی کو میرے محلے یا میری شناخت کا پتہ نہ چل جائے۔ غصے، تھکاوٹ اور ناراضگی بھری قدرے تیز آواز میں اس نے اپنا تخت پر بیگ پھینکا تھا۔ دھوپ سے چہرہ تما رہا تھا۔ اماں جھٹ سے کپ سے بنا کر فریج میں رکھا ہوا روح افزا لے آئی تھیں۔ اس نے پکڑ کر ایک ہی گھونٹ میں گھٹ گھٹ کر چڑھا لیا تھا۔ بیٹا اپنی شناخت سے بھاگتے نہیں ہیں، کیا ضرورت تھی تجھے 2 اسٹاپ پیچھے اترنے کی؟ ستارہ نے خفگی سے پوچھا تھا۔ اماں آپ نہیں جانتی لوگ کتنے کٹ لگاتے ہیں اور کچھ تو مفت کا مال سمجھنے لگ جاتے ہیں، زندگی اجیرن کر دیتے ہیں۔ سچ ہی تو کہہ رہی تھی وہ بھی۔ ستارہ ہمیشہ سے اسے سینت کر متائے جاں کی طرح رکھتی تھی۔ وہ دھندا نہیں کرتی تھی، محض اچھی رقاصہ تھی جو رشید کے ستار کے سروں پر تھرکتی تھی، مگر پھر بھی زندگی 2 بار ہی گزری تھی، ایسے جیسے چکی کے 2 پارٹوں میں پستی رہی ہو ساری زندگی۔ زندگی بہتر بنانے کی جستجو میں نہ زندگی بہتر ہوئی نہ جگہ، ویسی زندگی وہی محلہ۔ آئندہ میں اپنی دھی کو جہاں سے وہ کہے گی لے آیا کروں گا۔ رشید کی ستار کی پریکٹس ختم ہو گئی تھی، وہ بھی بیٹھک سے نکل آیا تھا۔ ابا آپ کے پاس سائیکل ہے، پجارو نہیں؟ رشید کی آفر پر خوش ہونے کی بجائے وہ الٹا اور خفا ہو گئی تھی۔ تو کیا سائیکل بیٹھنے سے تیری عزت گھٹتی ہے؟ ستارے نے گھرکا تھا۔ اس نے بدانے خواستہ ثابت میں سر ہلایا تھا، کیونکہ پیدل آنے سے 1000 درجہ بہتر تھا سائیکل پر آنا۔ پھر وہ 2 اسٹاپ پیچھے اتر جاتی اور رشید اسے وہاں سے بٹھا کر گھر لے آتا۔ زندگی کتنی سادہ تھی، بہت ساری الجھنوں سے ممرا، ایک سیدھا سپا راستہ اور بس۔ اسے بس اپنی شناخت سے شکایت تھی، اپنے محلے، اپنی پیدائش سے شکوہ تھا۔
مگر اب تو جیسے مکمل زندگی ہی شکوا کنا تھی۔ وہ تھی بھی تو سب سے مختلف، حتیٰ کہ اپنی ماں ستارہ جہاں سے بھی یکسر مختلف۔ ستارہ جہاں ایک عام سی نقوش والی قدرے دبلی پتلی عورت تھی، جبکہ اس کے ایک ایک نقوش میں جیسے کوئی خاص بات تھی۔ رشید بھی کوئی چارمنگ نہیں تھا، وہ بالکل عام سے لوگوں کی جوڑی تھی جن کی بیٹی بہت خاص تھی۔ عروج پتر، کہاں کھو گئی ہو تم؟ چائے کا گرما گرم کپ بھاپ پڑا تھا، اس کے سامنے تھا۔ اسے خیال سے نکالنے کے لیے ستارہ نے چمچ سے کپ کے پیندے پر ضرب لگائی تھی۔ ایک بار کی وہ اپنے خیالوں سے باہر کودی تھی۔ کہیں نہیں، اس نے سر جھٹک کر اپنے ہاتھ میں پکڑے نوالے کو دیکھا تھا۔ کھانا جوں کا توں پڑا تھا، جیسے لائی تھی ویسے ہی پڑا ہے، چھوڑ دے دفع کر، مت سوچ اتنا۔ انسان کو سوچے مزید پریشانیوں کی طرف دھکیل دیتی ہیں، ساری خوشی چھین لیتی ہیں ہم سے، ہے نا؟ تیرے لیے سوچنے کے لیے ہم۔ وہ بہت عاجز تھے کہ کیسے اس کے چہرے پر خوشی بکھیر دیں۔ اس کے چہرے پر استدعائیہ ہنسی پھیل گئی تھی۔ کتنی خوش فہم تھی ستارہ! حالانکہ اوقات اتنی نہیں تھی کہ جا کر بیٹی کی اتنی بے عزتی ذلت کا حساب ہی مانگ لے۔ شاید اسے عروج سے بھی زیادہ تسلی کی ضرورت تھی۔